احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بجٹ پہ آئی ایم ایف کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. ہم دفاعی بجٹ بھی بڑھائیں گے, عوام کو بھی ریلیف دیں گے. یہ احسن اقبال صاحب اتنی بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں, یہ تو اب وقت بتائے گا کہ یہ عوام کے اوپر کتنے بڑا عذاب بن کر نازل ہونے والا ہے یہ والا بجٹ. کیونکہ آلریڈی 11 شرائط جو ہے وہ آئی ایم ایف لگا چکی ہے, جس کو انہوں نے قبول کرنا ہی کرنا ہے اس حکومت نے. اور یہ کہنا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, بھائی آپ کا پورے کا پورا بجٹ, آپ کی پوری اکانومی ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف سنبھال رہی ہے. بجٹ ہی آپ کا آئی ایم ایف نے اپروو کیا ہے یا بنا رہا ہے. تو اس میں جو دفاعی بجٹ آپ ڈبل کر رہے ہیں یا ٹرپل کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ بڑھا رہے ہیں. اور یہ عوام کی گردن پہ کتنا آئے گا, نو آئیڈیا. لیکن یہ ہونے جا رہا ہے کہ سب سے پہلے فیصل واؤڈا صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. پھر ظاہر ہے اس پہ بات چیت ہوئی, سینٹ میں بھی ہوئی, اسمبلی میں بھی آئی. اسمبلی میں بھی مزید ظاہر ہونی ہے. اپوزیشن اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے, عمران خان کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ الگ. لیکن حقیقت یہ ہے, خبر یہ ہے کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے, سب سے پہلا. اور دوسرا یہ کہ جو عوام کو ریلیف دیں گے, احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے, تو یہ کیسے ریلیف ملے گا. ان 11 پوائنٹس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, جو شرط ہے آئی ایم ایف کی, وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں حکومت خاص طور پر جو استعمال کی چیزیں ہیں, بجلی, گیس, پیٹرول, اس پہ جو سبسڈی دے رہی ہے اس کو واپس لینا پڑے گا حکومت کی جانب سے. یہ شرط ہے آئی ایم ایف کی. اور روپے کو, مطلب کہ پاکستانی کرنسی کو مارکیٹ میں فلوٹ کرانا پڑے گا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ سٹاف لیول معاہدے کے تحت نیا بجٹ آئے گا. تو آپ اس پوری صورتحال کو, ان 3 شرائط ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ ان کو انالائز کر لیں تو پھر آپ کیسے سے کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ پر آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ نہیں ہے. خیر, یہ تو اب جب بجٹ پیش ہوگا اس کے اوپر ہی تبصرہ کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں, کس جانب جا رہی ہیں. بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر بہت ایکٹیو ہوئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. ایک طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں, ہاں لیکن میں مذاکرات کرنے ہیں تو پھر میں فوج کے ساتھ بیٹھوں گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا. لیکن دوسری جانب جو بیرسٹر سیف ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, اور میری خبر کے مطابق رات گئے تک یہ ملاقات جاری رہتی ہے. یہ پرسوں رات کی بات ہے. اور بیرسٹر سیف اس کے بعد جو ہیں وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, ان کی حکومتی جو ارکان ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے, اور دوبارہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس پہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے باقاعدہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا, لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش اور کوششیں ہر لیول پر جاری ہیں. ایک طرف تو یہ مذاکرات, دوسری طرف آ جاتے ہیں سندھ سے شروع ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کا تعلق ہے, جہاں تک وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے. لیکن سوشل میڈیا پر گراؤنڈ پر بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے. اور سندھ کے جن جن علاقوں میں وہ لوگ نکل رہے ہیں, جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی بڑی ہمت ہے کہ وہ لوگ نکل رہے ہیں. لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے جس موومنٹ کی ضرورت ہے, جس مومنٹم کی ضرورت ہے, وہ مومنٹم تاحال نظر نہیں آ رہا. کہا جاتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے از دا سینٹر, تو یہ طے کرے گا پنجاب اور کے پی کے ہی. لیکن ظاہر ہے سندھ نے بہت ہمت دکھائی ہے اس پوری صورتحال میں. یہ کتنی کو کارآمد اور کارگر ثابت ہوگی یہ وقت بتائے گا. لیکن اس پوری صورتحال میں جو اعتراض اٹھائے جاتے تھے سندھ کی جو قیادت ہے اس کے اوپر, سندھ کی قیادت نے بہرحال آہستہ آہستہ موومنٹ دکھانی شروع کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی اور کے پی کے کی جو قیادت ہے اس کو بھی شرم کرتے ہوئے اب ایک نئے لائے عمل کی طرف جانا پڑے گا. چونکہ مراد سعید نے کہہ دیا ہے کہ آئی ایس ایف تو تیار ہے, ہم تیار ہیں, ہمارا پلان تیار ہے, احتجاج کے لیے بھی, لاک ڈاؤن کے لیے بھی, لانگ مارچ کے لیے بھی, اس سب کے لیے حکمت عملی تیار کی جا چکی ہے. آئی ایس ایف بھی تیار ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو پرسنل سٹاف ہے وہ بھی تیار ہے. بس اب علیمہ خان کی ایک کال کی دیر ہے, عمران خان صاحب کی اجازت سے وہ کال کب آتی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ یکجا
موومنٹ اور تحریک جو ہے اس کا آغاز کب ہوتا ہے، کون کون اس تحریک کا حصہ ہوگا، یہ بڑا اہم ہے یہ جاننا، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے اب تک کہ جب کال دی جاتی ہے لیڈرشپ کی جانب سے کسی لانگ مارچ کی، تو گراؤنڈ پہ یہ جو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہوتے ہیں یا سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ یہ نظر نہیں آتے، گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے، گراؤنڈ پہ صرف کارکن مار کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس بار یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ کال دے گی یہ خود بھی لیڈ کرے گی یا نہیں کرے گی، تو یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے۔ اس پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بار جو لیڈرشپ ہے اس کا رول کیا ہوگا۔ پنجاب سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر سے۔ ملک احمد خان بچڑ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اگر جایا جائے تو یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، ضروری ہے کہ پنجاب کی جو ڈائنامکس چل رہی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی سپیس ہے وہ کتنی کھوئی ہے اور کتنی پائی ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے 50 سے 60 ایم پی اے، نون لیگ کے 50 سے 60 ایم پی اے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ نون لیگی ایم پی اے ٹکٹ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، جو کہ فیصلہ اب ظاہر ہے عمران خان نے کرنا ہے، لیکن انتظار کس چیز کا؟ انتظار ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا۔ اس پوری صورتحال میں شاہ محمود قریشی کا ایک اہم بیان سامنے آتا ہے، اور یہ آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت شدید بیماری کی حالت میں ہیں، علیل ہیں، انہیں دل کا بھی پرابلم ہوا جس کی وجہ سے وہ بار بار ہاسپٹل لائے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان اس پوری تحریک میں جو ہے وہ جان ڈالتا ہے کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت ملک بھر میں چلنا باقی ہے، کئی جگہوں پہ جو ہے وہ چل چکی ہے، اور پلان کی جو ہے وہ بس اب فائنلائزیشن چل رہی ہے۔ معاملات جو ہے وہ روڈ کی طرف جا رہے ہیں، احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پورے معاملے میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور آج کی ڈیٹ بھولنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج 25 مئی ہے، اور آج ہی کے دن عمران خان نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ لانگ مارچ سے ایک ہفتہ پہلے سے جو کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا تھا، اور ٹھیک 25 مئی والے دن پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ان کے کارکنان کے ساتھ کیا حال کیا تھا، کیا رویہ اپنایا تھا، آپ سب نے دیکھ لیا تھا۔ ایک وہ منظر آپ کو یاد ہوگا اب تک، اور وہ منظر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو پنجاب پولیس نے کس طرح سے سوٹیاں مار مار کے جو ہے وہ توڑا تھا، ان کے شیشے توڑ دیے تھے اور ان پہ ظلم کیا تھا، ان پہ تشدد کیا تھا، اور اس گاڑی میں خواتین تھی ساری، انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ میں وہیں منظر پہ موجود تھا اور سارا دن دیکھ رہا تھا کس طرح سے جو شیل برسائے گئے، لوگوں کو مارا گیا، عوام کو ایسے مارا گیا جیسے کہ یہاں پہ کشمیر کا منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہ صورتحال اب دوبارہ سڑکوں پر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ کتنی سپیس دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے احتجاج کے حق حاصل کرنے کے اوپر، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جس وقت پروٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ ایم پی ایز، ایم این ایز اور جو کارکنان ہیں وہ پہنچے، تو ان کو اس بار روکا نہیں گیا۔ تو ایک طرف یہ کہ سختیاں کم ہوئی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ابھی تک جو 9 مئی والے معاملات ہیں اس کو ریاست بھول نہیں پائی، تو اس کو کتنی دور تک لے کر جانا چاہتے ہیں یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو زخم ہیں یہ کب تک بھریں گے، کب تک نہیں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔